والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بآواز بلند صلوات۔ ایک دفعہ تمام ارواح مومنین مومنات، خصوصاً علماء اور شہداء، بالخصوص بانی مجلس بھائی محمد جمیل چیمہ دے خصوصی طور تے انہاں دے والد واسطے، انہاں دی امی جان واسطے، انہاں دے سسر شوکت زیلدار واسطے، انہاں دی اہلیہ شجاعت دی امی واسطے، اور جڑے انہاں دے مومنین مومنات ٹر گئے انہاں واسطے، اور اپنے ہاں فاروق صاحب جڑے انہاں دے بھائی نے انہاں واسطے خصوصی طور تے، اور اپنے بزرگاں واسطے سورہ فاتحہ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اونچی آواز نال صلوات پڑھیں۔ خداوند عالم دا احسان ہے، اس نے اساں ناچیزاں نو چیز بنایا ہے، پھر انسان بنایا ہے، پھر ساڈے رہن سہن واسطے زمین بنائی، ساڈے رزق دا ٹھیکہ اٹھایا۔ کتنا پیار ہے اس خدا نو۔ نال اے بھی فرمایا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ جب میں نے تجھے ماؤں کے شکموں سے نکالا ہے تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور تمہیں تو بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسی ہستیاں نے کہ جنہاں نو اللہ علم دے تے بھیجیا ہے، جس بارے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ اسی ہر چیز کا علم امام مبین کے سینے میں رکھ دیتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر اللہ دی مخلوق واسطے ہادی بنتے آئے نے اور ہدایت کردے رہے ہیں، لیکن ہدایت دا معنی دیکھیں کہ کون کون سے ایسے امور اور قواعد ہیں کہ جن پر تو عمل کرے گا تو تم بن جائے گا کامل انسان، اور عمل نہیں کرے گا تو تم حیوان سے بھی بدتر ہوگا۔ اصل جو انبیاء اور ائمہ دا کم یہ آ کہ وہ ہدایت کر دیا ہے، لیکن ہدایت کے موانے دیکھیں اور سوچیں کہ پیغمبر جیسا با اخلاق جدی اخلاق دے خدا نے قصیدے پڑھے نے کہ انکا علی خلق عظیم، تو خلق عظیم دا مالک ہے، اتنا بڑا با کردار اور با اخلاق، پھر وہ ساری زندگی دشمنوں چ گزر گئی،
وجہ کی آئی یا ائمہ اطہار جنہ تائیں آئی تائیں دشمن بھی انگلی نہیں اٹھائی تے نہ کوئی عیب کٹ سکیا، لیکن پھر علی علیہ السلام دے نال انیاں جنگاں ہوئیاں، ساری زندگی انہاں دی جنگاں دی لنگ۔ وجہ کی آئی؟ وہ کون کون سی چیزیں ہیں انسان کے اندر کہ جو انسان کو ہدایت یافتہ ہونے سے روکتی ہیں؟ ایک ہے صفات کا منتقل ہونا، جیسے ماں باپ ہوں گے ایسے اولاد ایسے ہی نکلے گی۔ ماں ہو اگر بازار پھرنے والی تو بیٹی بھی بازار پھرے گی، ماں ہو اگر چادر برقع لے کر نماز پڑھنے والی تو بیٹی 4 سال کی ہو تو وہ بھی ماں کے پہلو میں کھڑی ہو کر نماز پڑھے گی۔ دوسری چیز ہے خاندان۔ پشتو والا بچہ کہیں باہر سے پشتو نہیں سیکھتا، یہ لہجے الفاظ و تلفظ ماں باپ سے آتے ہیں۔ میں لاکھ اردو بولوں نا، لیکن اگر کوئی لکھنوی بیٹھ ہوئے گا تو سمجھ آئے گا یہ دی مادری زبان اردو نہیں، آدمی بھول جاتا ہے۔ سرائکی والے سمجھ جائیں گے کہ یہ سرائکی کا ہے۔ دوسرا ہے، تیسرا ہے محیط، معاشرہ، یہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر سارے کالج اور یونیورسٹیاں اور سکول ایسے ہیں کہ جہاں پڑھانے والے بھی بااخلاق، جہاں پڑھنے والے بھی بااخلاق، ساری توحید کی گفتگو ہوتی ہے تو وہاں بچے بھی مواعظ پیدا ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہمارا ممبر کا بیڑا گھر کھو رہا ہے یا تعلیم کا بیڑا گھر کھو رہا ہے، ہم دیکھتے نہیں معلم کی کون سی صفات ہیں اور ممبر پر آنے والے کی کون سی صفات۔ یہ صفات منتقل ہوتے ہیں۔ آدمی آتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ مولا میری بیوی بڑی پاک باز ہے، بڑی نیک ہے، بڑی عفیف ہے، شریف ہے، لیکن بچہ ایسا اس نے جنا ہے کہ جس کی شکل نہ میرے ساتھ ملتی ہے، نہ میرے خاندان کے ساتھ ملتی ہے، نہ نانکیاں دے نال ملتی ہے، نہ چاچا نال ملتی۔ تو مولا نے فرمایا تو نہیں جانتا یہ آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں اس وقت تک یہ عروق ہیں کہ ان میں سے کسی کی صفت کے اوپر خدا اس کو خلق کر دیتا ہے، جات یہ بچہ تیرا حلال زادہ ہے، تیری بیوی نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو بیوی فوراً کہتی ہے فرج اللہ فرجت انی، خدا آپ کو خوشحالی عطا فرمائے، آپ نے مجھے خوش کر دیا، ورنہ اس نے تو مجھے اشتباہ میں ڈال دیا۔ کیا وجہ ہے کہ علی علیہ السلام اپنے بھائی عقیل سے دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میرے لیے کسی ایسے خاندان سے رشتہ تلاش کرو جس کے سارے باشرف اور بہادر انسان، لِتَلِدَ لِی غُلَامًا فَارِسًا، تاکہ اس کے بطن سے مجھے اللہ ایسا بچہ عطا فرمائے۔ اصل یہ کربلا کی اہمیت تھی۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، علماء اخلاق نے اس چیز کو لکھا ہے، ذرا صلوات پڑھ لیں گے۔ ایک زمانہ تھا
کہ نجف اشرف کا پانی کڑوا ہے، وہاں نہر فرات سے بھر بھر کر لاتے تھے مشکے، اور یہاں لوگ فروخت کرتے تھے پانی، یہ ان کا کاروبار تھا، روزگار تھا ان کا۔ آج کل تو ماشاءاللہ ٹیکیاں ٹوٹیاں لگ گئی ہیں، واٹر سپلائی اتنے پہنچ گئی ہے، ورنہ سارا نہر فرات کا پانی اتوں استعمال ہوتا۔ ایک آدمی مشک بھر کے لے آ رہا تھا، رستے میں بچے کھیل رہے تھے، چونکہ ارباں دے بچے آئے نا، ایک نے جے بچے نے تیر مارے نہ جوڑ دے، وہ دی مشک چ لگا تے مشک پھٹ گئی تے پانی سارا بہ گیا۔ وہ بندہ بڑا حیران ہویا، لڑکے نے پوچھتا ہے جی ایک کون ہے جن نے تیر مارے؟ انہوں نے کہا یہ فلاں عالم دین کا بیٹا ہے۔ جی ہاں، او جناب وہ عالم دین دے گھر چلا گیا، کہنے لگا جناب یہ آپ کے بچے نے تیر مارا ہے، میری مشک پھٹ گئی ہے، پانی سارا ضائع ہو گیا ہے، میرا روزگار تھا اس نے میری رودی پہ لات مار دی ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ عالم دین نے اس کو کہا یہاں بیٹھ جا۔ وہ گھر جاتا ہے، وہ زوجہ سے جا کر دیکھ کر کہنے لگا کہ میں نے بڑا کنٹرول کیا تھا کہ گھر میں ایسی کوئی غذا نہ آئے غلط، کہ تاکہ ہماری اولاد کے اوپر اس کا اثر نہ پڑے۔ یہ ہمارے بچے نے جو تیر مارا ہے نا، تو ہم میں کوئی خامی ہے، میں تو بڑا سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں، مجھے تو کوئی نظر نہیں آئی، ذرا تو سوچ کر بتا، تو نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے۔ تو وہ بی بی دیکھ کر کہنے لگی کہ ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، یہی بچہ میرے شکم میں تھا کہ میں زیارت کے لیے گئی، جب واپس ہوئی نا تو رستے میں انار پڑے ہوئے تھے، تو میں نے چونکہ جب عورت اس حالت میں ہو جاتی ہے تو اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، کوئی کھٹا پسند کرتی ہے، کوئی میٹھا پسند کرتی ہے، حتیٰ مٹی بھی کھا دیتی، حالانکہ مٹی کا کھانا حرام ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس انار کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا میرے مزاج سے ملتا ہے یا نہیں، میں نے ناخن چبویا تھا اس میں، تو ناخن کے ساتھ جو رس لگا تھا نا وہ میں نے چوسا، تو مجھے پتا چلا کہ یہ میرے مزاج کے موافق نہیں، وہ تھوڑا سا رس میرے اندر گیا ہے، اور وہ میں نے انار نہیں خریدا تھا، میں آگے چل پڑی تھی۔ تو عالم دین کہنے لگے یہی وجہ ہے، تو نے ایک ناخن مارا تھا، آج تیرا بچہ جو ہے یہ دوسری کی مشکوں میں تیر مار رہا ہے، خامی اتھی ہی ہو گئی۔ گنے دا ٹرک جا رہے ہوتا ہے، سارے دیہاتی ہوں شہر ہی تے نہیں لگتے ٹرک ہوئی ہو جائے، سڑکاں تے سارے گنے کھینچ رہے ہوتے ہیں، سمجھن ساڈے باپ دا مال ہے، وہ جیڑی رس اندر جائے گی نا پھر وہ غلط کام کرے گی۔ کہیں سے گزرا، کسی کا پھل توڑ لیا، کسی کا آم توڑ لیا، کسی کا مالٹا کھو لیا، اے جی بچہ خوش ہو جائے گا، گھر جاؤں گا تو بچے کو دوں گا، یہ نہیں سمجھتا کہ پھر کام بھی وہی کرے گا کہ جو حرام زادوں والے ہوتے ہیں۔ آج جو یہ لوگ ڈکیٹ ہیں اور بازاروں میں یا ڈکیٹیاں کرتے ہیں، سڑکوں پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، یہ کوئی غریبوں کے بچے تھوڑے ہیں، یہ بڑے بڑے افسروں کے بچے ہیں جنہوں نے رشوت کا مال لے لے کر غلط مال ان کے اندر تنویا ہے، تو وہ یہ کام نہیں کرنے دیتا۔ بہرحال زیادہ طول نہ ہو جائے، اس وجہ تو خداوند عالم نے انبیاء بھیجے نے، ائمہ بھیجے نے، تاکہ انسان نو درجہ کمال تک پہنچاؤں۔ انسان تیرے نفس کی قیمت اللہ نے بہت بڑی قرار دیتی ہے، تیرے نفس کی قیمت کو معمولی نہیں، اللہ نے جنت قرار دیتی ہے۔ اگر اللہ سیدھا جنت لے جائے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اس کا کرم ہے۔ کمال یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے آپ جنت کو داخل کریں۔ ساری ساری رات
علی نماز گزار دین تے ساڈے شیعہ او ایک دو رکعتاں بھی نہ پڑھیں تے پھر کیویں علی دے شیعہ ہو جائے ازادار تے زین العابدین علیہ السلام نا 35 سال روندے رہے نے پانی تے نظر پئیے تاں رو پے نے برکے تے نظر پئیے تاں رو پے نے لہذا اداداری کو اداداری سمجھیں تماشا نہ بنائیں کیسے کیسے پیارے لوگ پاک پیغمبر کو ملے ہیں اور پاک پیغمبر دا ہی فرمان ہے کہ میری امت جو سب تو درجہ پاون والا سلمان ہے اور فرمایا ہے ایمان دے 10ویں حصے تے وے مقداد 8ویں تے دسیا نے تے ابو ذر دا 9واں درجہ ہے انہاں دے درجے ہی دسے گئے نے اور کسی دا نہیں یا تو ان میں تھا ہی نہیں یا تھا لیکن وہ کسی درجے پہ نہیں آ سکتا تھا اور یہ بھی حضور کا فرمان ہے یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے ان الجنت تشتاق الى ثلاثۃ جنت 3 کی مشتاق ہے جنت شوق رکھتی ہے کہ یہ مجھ میں جلدی آئیں یہ دعویٰ تو ہر آدمی کرتا ہے نا کہ میں جنت کا مشتاق ہوں لیکن یہ کہنا کہ جنت بھی میری مشتاق ہے یہ نہیں ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اور سوائے کہ مورکم ابن حجر مکی نے بھی لکھا ہے ان الجنت تشتاق الی ثلاثۃ جنت 3 کی مشتاق ہے سلمان کی مقداد کی اور ابو ذر کی یہ کیوں فرمایا ہے یہ اس لیے اے سارے جنت کے مشتاق لوگوں اگر تم نے جنت جانا ہے اور جاتے جاتے رستے میں تو یہ شک پڑ جائے کہ جنت ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی ان 3 کو دیکھ لو جس رستے پہ یہ کھڑے ہیں یہ جنت یہ اصحاب تھے اور علی علیہ السلام دے کول بھی بڑے بہترین اصحاب آئے ہیں جنہاں دے بارے فرمایا کون علی کما کنت لرسول اللہ اے مالک میرے نال انجے ہی ہے جی میں رسول نال تھی عمار یاسر دیکھ لو کیسے کیسے لوگ اپنی جانا علی دے قدموں تے قربان کر دے بنا ہے لیکن اگر انہوں کٹھے آئے نا تو پھر مولا امام حسین علیہ السلام دے اصحاب نے کہا مولا فرمایا کہ من ایو جائے اصحاب اللہ نے عطا فرمائے نے ایو جائے نہ میرے نانے نو ملے نے تے نہ ہی میرے بابے نو ملے نے روایتاں یہ ملتا ہے کہ مولا امام حسین نو دوں دے نال بڑا پیار آ ایک علی اکبر علیہ السلام اور دوسرے عباس علمدار علیہ السلام تو پیار دی کوئی وجہ نہیں ہوندی علی اکبر نال تاں بڑا پیار آ پترائیں چوں کہ او نانے دی شبیہ آئی اور عباس نال اس تو آ کے او بابے دی شبیہ آئی صلب الایمان امام جعفر صادق علیہ السلام ٹھوس چٹان دی مانت ایمان آبا اور اکثر ایک واقعہ میں ہن میں یاد آیا تو سنائندہ رہنا 11 سال دی عمر آئی جنگ صفین وچ مولا عباس دی کہ علی دا لباس جڑا او 11 سال دے بچے تے بالکل فٹ آیا
تسی ہن اندازہ لا لو کہ او دا قد بت کتنا ہا۔ حضرت عباس علمدار دے بارے مشہور ہے کہ انہاں واسطے خاص گھوڑا ہوندا اچا، لیکن اگر کسی عام گھوڑے تے بمنا آنا تے رکابہ جو پیر کڈھنا تے او پیر زمین تے آ جاندے ہیں۔ تسی اندازہ لا لو کہ شہزادے دا کتنا قد بوتا، او دی عرب وچ نظیر نہیں ملتی۔ اس بیٹے نو بچے نو علی علیہ السلام نے اپنا لباس پوا تے میدان تبی نال بھیجیا۔ اکے جے آئے نا تے دشمن نے ویڑ گئے۔ حضرت عباس علمدار ہن میں او تے نہیں پڑھدا، بہرحال میں تے جو کتاباں جو پڑھیا، چونکہ مساڈی سٹیج تے بہت کچھ دسیا جاتا ہے کہ ایک نو پڑھیا اتاں سٹیا، پھر دوجا، پھر تیجا، پھر چوتھا، جلے 80 بندہ سٹ رہے نا تاں وہ پہلا سٹیا تھلے آیا، او دے 2 ٹکڑے، پھر او دے 2 ٹکڑے۔ جی اگر او پڑھا نہ لاؤندا تو تسی نعرے بھی بڑے مارنے ہیں نا۔ اصل ایسی گل کوئی نہیں، یہ ساری انہاں دی ذاکری ہے جیڑا تانوں خراب کر دے۔ گل اصل یہ کہ حضرت عباس علمدار نو ویڑ گئے تے حضرت نے پھر اتنے جنگ او کیتی، بلکہ یہ بھی روایت چاہتا ہے کہ جب پانی تے قبضہ ہو گیا نا تے مولا حسین گئے آئے نالی عباس جی انہیں نجات گھاٹ سارا خالی کرا لیا تے دشمن بگا دیتے ہیں۔ علی علیہ السلام فرمائے آج میں کبھی بخل نہیں کیتا، لیکن ایس مقام تے میں بخل کرتا جی۔ میں اپنی اولاد نو میدان جنگ وچ بھیجدا، حسن حسین نو نہیں بھیجدا، کیونکہ حسن حسین رسول دی اولاد ہے۔ ایک باری محمد حنفیہ نے کہا کہ بابا کدی انہاں نو ہی بھیج دیو، بندے گلاں کردے نے، تے مولا فرمایا تو میرے ہاتھ ہے، او میری اکھاں نے، انسان اکھاں بچان واسطے ہاتھ اگے کردا، لہذا مولا نے فرمایا مالک اشتر فرزند رسول گیا ہی پانی دا قبضہ لین واسطے، تو ذرا پتہ چل کر لے شاید کوئی زخم نہ آ جان۔ لیکن جدو مالک اشتر پہنچیا وہ پہنچن تو پہلے دو شہزادے نے نہر تے قبضہ کر لیا جی، قبضہ کر لیا تے کچھ بندے نے پانی روک لیا، دشمنوں نو نہیں دینا جی انہاں ساڈا روکیا سی۔ علی علیہ السلام نو ابن عباس نے کہا جی انہاں روکیا پانی ساڈے تسی بھی روک دیو۔ فرمایا واہ بھائی واہ، پانی وہ چیز ہے جیڑی نہیں روکی جا سکتی، اگر میں روک لواں تے میرے تو تے فرق کی رہ گیا، لہذا انہوں کو پیرا پیرا ہٹا دین تے سارے واپس آ جاؤں، اور جدہ دل چاہے پانی پیے۔ یہ او کم میں علی علیہ السلام دا تے آئی دشمن جڑا تو او سر نبور نظر آندا ہے، سمجھ آئی؟ حضرت عباس علمدار جدوں آئے نے نا، ایک ملعون آیا او دی گردن اڑائی، او دی گردن جڑی سر اڑے آئے نا تے او اڑتے گھوم گھوم تے زمین تے آ ڈگ گئے، پھر دوجا پھر تیجا۔ میں تو ویسے چھوٹی جی مثال دے وہاں کدی کدی میں دے دینا، تسی اپنے آپ نو بچپن وچ لے جاؤ نا تے ایک لاٹو ہوندا ہے، اگے تے لکڑی دا ہوندا، ہن پلاسٹک دے بھی آ گئے، اودے تے دھاگا لپیٹی دا، تو او دھاگا لپیٹ دے اونوں لڑائی دا ہوا دے وچ تے پھر انہوں چھوڑ دے دا، او دا دھاگا جڑا نال رکھی دا تے او لاٹو جڑا تو گھومدا گھومدا زمین تے پھر گھومدا رہندا۔ عباس علمدار جی دی سر گردن اڑیندے آئے نا، او دا سر گھومدا گھومدا زمین تے گھومدا رہندا۔ اے تصور ویکھ تے انہوں نے کہا واللہ ھذا علی بن ابی طالب، اے جنگ دا انداز سوائے علی دے اور کسی دا نہیں ہو سکتا، اے ہے ہی علی۔ زیادہ تر تھلی مچ گئی آئی دشمن دی فوج وچ، او کہندے ہیں واللہ ھذا علی بن ابی طالب، اے تے ہے ہی علی، چونکہ عباس مولا نے نقاب لے ہویا ہا
لباس تے بابے علیہ لیکن نقاب لیا تے سارے کہندے نے واللہ ہذا علی ابن ابی طالب، یہ ہے ہی علی۔ علی علیہ السلام اپنا گھوڑا دوڑا کر اپنے بیٹے کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں انا علی ابن ابی طالب ھذا قمر بنی ہاشم، علی ابن ابی طالب میں ہاں اور ایک قمر بنی ہاشم۔ یہ او شہزادہ ہے جی ماں نو پوچھا گیا کہ تہاڈا رشتہ علی نال کر دیتا جائے، اس بی بی نے آکھیا میں راتی خواب ویکھیا ہے کہ میں بطول نے دلہن بنایا ہے۔ جناب ام البنین انہاں دا نام جڑا ہے فاطمہ ہے۔ ام البنین عرب وچ ایک گل مشہور ہے کہ جڑے بچے ہون آن ام البنین کہندے ہیں، چونکہ انہاں دے بیٹے یا بیٹی کوئی نہیں۔ ام البنین دلہن بنی، محلہ بنو ہاشم وچ آئی، بنو ہاشم دی مستورات نے اگے آتے استقبال کیتا، بی بی نے کسی نے کچھ نہیں کیا، اپنی محمل تو اتریے اور اترتے اس دروازے تے جس گھر بطول رہندی آئی وہ دائیں پہلے دائیں چوکھٹ تے بوسا لے آئے، پھر بائیں چوکھٹ تے بوسا لے آئے اور بوسا لائے تھے۔ یہ گزارش کی تھی الہی میں کس زبان سے تیرا شکریہ ادا کروں کہ میرے رہنے کے لیے تو نے وہ گھر منتخب کیا ہے جس میں شہزادے ادارہ رہا۔ سینے خانہ میں آتی ہیں اور آتے ہی دیکھ کر کہتی ہیں ارے بتاؤ میرے شہزادے کہاں ہیں؟ بیویوں نے کہا کہ کن شہزادوں کی بات کر رہی ہے؟ تو دیکھ کر کہنے لگی حسن حسین کے علاوہ کون میرا شہزادہ ہے؟ وہ میرے شہزادے ہیں۔ کہا وہ اس حجرے میں ہیں، بخار کا عالم ہے۔ بی بی آئی، دروازہ کھولا، دایاں ہاتھ حسن کے پاؤں پہ، بایاں حسین کے پاؤں پہ، بی بی رکھ کر دیکھ کر کہتی ہے شہزادو تمہاری ماں بن کر نہیں آئی، میں تمہاری خدمت کے لیے آئی ہوں، اگر قبول کرتے ہو تو میں رہتی ہوں، اگر نہیں قبول کرتے تو میں واپس چلی جاتی۔ تو دونوں شہزادے کہتے ہیں آپ کریمہ ہیں، یہ گھر تیرا گھر ہے، آپ یہاں رہیں۔ ساری زندگی اس بی بی نے گزار دی اس گھر کی خدمت کرتے کرتے۔ خداوند عالم نے اس کو چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا جس کا نام علی مولا نے عباس رکھا ہے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئے گا۔ ام البنین سے دیکھ کر فرمایا کرتے تھے خدا نے میرے بازو بیٹے کے بازو میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ اتنا خوبصورت شہزادہ جدی مثل عرب وچ نہیں ملتی، نہ قدو قامت دے وچ نہ تعلیم و تربیت دے وچ دی مثال نہیں۔ میں ایک ویسے تانوں چیز دساں، ایک گھر وچ اگر 2-4 بچے میٹرک کر جان نا، ایک انہیں جو ایف اے کر جائے تو وہ دی پوزیشن ذرا بلند ہو جاتی ہے، بھائی یہ ایف اے ہے، لیکن جس گھر سارے ہی ایم اے ہون اتنے پوزیشن بنانا بڑا مشکل ہے۔ جس گھر علی بھی ہوئے، حسن بھی ہوئے، حسین بھی ہوئے، زین العابدین بھی ہوئے، اکبر بھی ہوئے، قاسم بھی ہوئے، ایسے گھر قمر بنو ہاشم بننا یہ ایسا شہزادہ جد احسانات آل محمد بھلا نہیں سکتی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو کسی نے دعوت دی کہ مولا میرے بچے کی شادی میں آپ شرکت کریں، تو مولا نے یہ دیکھ کر فرمایا تم واقعہ کربلا کے بعد مجھے شادیوں کی دعوت دیتا ہے؟ اس نے بڑا اصرار کیا تو مولا نے شرط رکھی تو پھر میرے بابا مظلوم کی مجلس کا انتظام کر تو پھر میں آ جاؤں گا۔ اس نے انتظام کر دیا، واعد پڑھ رہا تھا،
امام زین العابدین علیہ السلام جب آتے ہیں نا تو وہ آخر میں جہاں لوگ جوتی نہیں اتارتا وہاں بیٹھنے لگے تو بانی فوراً کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے مولا آپ کے لیے میں نے آگے مسند بچھائی. تو مولا فرماتے ہیں بانی مجھے شرم آتی ہے اس مجلس میں میرے نانا رسول بھی آئے ہوئے میری دادی زہرا بھی آئی ہوئی ہے. والد نے جب پڑھا نا عباس کا نام لیا تو زین العابدین کے متعلق ہے کہ وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے دوبارہ نام لیا پھر کھڑے ہو گئے. آپ نے توجہ نہیں کی. جس طرح مولا حسین اپنے زخم لے کر قبر میں گئے اسی طرح زین العابدین علیہ السلام بھی اپنے زخم قبر میں لے کر گئے. زین العابدین کا اٹھنا کوئی معمولی چیز نہیں تھی. شدید مریض تھے. دوبارہ اس نے نام لیا پھر سوارا نام لیا. مولا کھڑے ہو جاتے ہیں تو واحد ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے مولا میں آپ کے چچا کی شہادت پڑھنے لگا ہوں. میں نے تو بار بار نام لینا ہے 3 مرتبہ تو آپ اٹھ چکے ہیں. تو زین العابدین علیہ السلام فرمانے لگے تم بے فکر ہو کر نام لیتا جا میری توجہ نہ کر میری فکر نہ کر. تم نہیں جانتا اس چچا کے احسانات کتنے. ہر بچے کا بچپن جو ہے نا ماں کے ساتھ پاس زیادہ گزرتا ہے. لیکن باقیوں کے پاس تھوڑا گزرتا ہے. لیکن کائنات میں واحد عباس ہے جس کا بچپن زہرا کی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ گزرا ہے اور ماں کے ساتھ تھوڑا گزرا ہے. ماں ابتدائی خوراک دے دیتی تھی باقی سارے کام زینب کلثوم کرتی تھی. اس کو نہلانا اس کے کپڑے پہنانا اس کے ہاتھ پکڑ کر چلانا. ایک مرتبہ دونوں بہنوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. علی علیہ السلام کی نگاہ پڑ گئی تو دیکھ کر فرمانے لگے عباس کو چلنے کے طریقے بتا رہی ہوں. تو دونوں بہنیں کہتی ہیں نہیں بابا اس کے بالوں کے سائے میں خود چلنے کے طریقے سیکھ رہی ہیں. ایک مرتبہ علی علیہ السلام جانے لگے نا مسجد میں تو ام البنین نے عرض کی آقا کافی دیر ہو گئی عباس گیا ہے واپس نہیں آیا. جب ملے تو اس کو گھر بھیجنا. علی علیہ السلام جب گئے نا تو ان کی نگاہ پڑی کہ ایک طرف زینب نے مصلی ڈالا ہے دوسری طرف ام کلثوم نے ڈالا ہوا ہے درمیان میں چھوٹا تھا مصلی عباس نے ڈالا. مولا فرماتے ہیں عباس تو نے نماز پڑھ لی ہے. عباس عرض کرتے ہیں بابا میں پڑھنے لگا ہوں. فرمایا اچھا نماز پڑھ کے جلدی جانا تیری ماں تجھے بڑا یاد کر رہی تھی کہ کافی دیر ہو گئی عباس نہیں آیا. انہوں نے نماز پڑھی ہے. دونوں بہنوں نے بھائی کو پڑھا ہوا ہے. ایک نے دایاں بازو ایک نے بایاں بازو ام البنین کے دروازے پر لاتی ہیں اور دونوں پیار کرتی ہیں. پہلے زینب نے بوسہ دیا پھر ام کلثوم نے بوسہ دیا. بوسہ دے کر کہنے لگی عباس زیادہ دیر نہ لگانا جلدی واپس آنا چونکہ تیرے بغیر ہمیں گھر کوئی اچھا نہیں لگتا ہے. جناب عباس اندر آتے ہیں. ماں کی نگاہ پڑتی ہے. ماں مصلی عبادت پہ بیٹھی ہے. دیکھ کر بیوی فرماتی ہیں عباس نے نماز پڑھ لیا ہے. ہاں ماں پڑھ لیا ہے. کس کے ساتھ پڑھی ہے؟ میں نے بہنوں کے ساتھ پڑھی. تو بیوی نے کہا اچھا کون تیری بہنیں ہیں؟ کہا زینب کلثوم. بیوی دیکھ کر کہتی ہیں اچھا تو پھر حسن حسین تیرے کیا لگتے ہیں؟ وہ میرے بھائی ہیں. فرمایا ادھر آ میرے پاس بیٹھ. اس کو آگے بٹھا کر بیوی نے دیکھ کر فرمایا زینب کلثوم تیری بہنیں.
کی ماں کون ہے؟ سردار دو جہان کی شہزادی ہے، تیری ماں میں ہوں۔ میری جب ڈولی اس گھر میں آئی تھی نا تو میں نے دعا مانگی تھی، میرے اللہ مجھے بھی توفیق دینا، اور جو تو مجھے اولاد دے میری اولاد کو بھی توفیق دینا، ہم ان کی خدمت گزار بن کر رہے۔ حسن حسین تیرے سردار ہیں، زینب کلثوم تیری سردار دادیاں ہیں۔ میں نماز پڑھ رہی ہوں، تاکہ بات پڑھ رہی ہوں، یہاں دماغ کے ساتھ کھڑا ہو جا، یہ سبق یاد کرتا رہا کہ حسن حسین میرے سردار ہے، زینب کلثوم میری سردار دادی ہیں، ان کی ماں بطول ہے، میری ماں بطول کی کنیز ہے۔ علی علیہ السلام جب واپس ہوتے ہیں نا، انہوں نے گھر سے دونوں بچیوں کی رونے کی آواز سنی تو علی بڑے دوڑ کر جاتے ہیں، دیکھ کر پوچھتے ہیں تجھے کس نے رلایا ہے؟ تو دونوں بہنیں کہتی ہے بابا کافی دیر ہو گئی ہے، بات ڈر گیا واپس نہیں آئے۔ مولا عباس واپس آتے ہیں، عباس کو دیکھ کر فرماتے ہیں سبق بعد میں یاد کرنا، جا پہلے بہنوں کے پاس چلا جا۔ یہ ابو شہزادہ شجاعت تو بابا کی طرف سے ملی تھی، لیکن بطول کی اولاد کے سامنے سر جھکا دینا یہ ماں کی طرف سے تربیت تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کا چچا کا کیا مقام اور کیا شان ہے، تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تجھے میں کیا بتاؤں، تو نہیں جانتا، البتہ سننا چاہتا ہے تو اتنا لفظ سنتا جا، جب معاشر کا میدان ہوگا سارا عالم وہاں اکٹھا ہوگا، ایک اولو العزم نبی دوسرے اولو العزم نبی سے پوچھ رہا ہوگا، چونکہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کسی نورانی شخصیت کو نور کی ناکہ کے اوپر فرشتے لا رہے ہوں گے اور آواز دے رہے ہوں گے ہٹ جاؤ بچ جاؤ، ہٹ جاؤ بچ جاؤ، چونکہ جب رش میں کوئی سواری آتی ہے نا تو سوار یہی آواز دیتا ہے ہٹ جاؤ بچ جاؤ۔ اس وقت ایک اولو العزم نبی دوسرے اولو العزم نبی سے یہ سوال کر رہا ہوگا املک مقرب، یہ جس کو نور کی ناکہ پہ لایا جا رہا ہے کوئی ملک مقرب ہے؟ آواز آئے گی لا، نبی مرسل، ان کو نبی مرسل ہے۔ آواز آئے گی لا، تو پھر پوچھا جائے گا کہ من ہو وہ کون ہے، تو وہ فرشتے دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے یہ کسی نبی کی سواری نہیں ہے، یہ کسی ملک مقرب کی سواری نہیں ہے، یہ حسینی لشکر کے علمبردار حضرت عباس کی سواری۔ جتنے بھی آئے ہیں نا، مولا جب مولا کو بلاتا تھا نا میدان کربلا میں تو مولا ضرور جاتے تھے، اس کی لاش اٹھا کر لاتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت حضرت عباس فوراً آتے تھے اور دیکھ کر کہتے تھے مولا اب مجھے بھی اجازت دے دیں، تو مولا یہی فرماتے تھے تجھے میں کیسے اجازت دوں، تو سالار ہے، تو میری فوج کا لمبردار ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا عباس نے دائیں بائیں دیکھ کر کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ تو فرمایا اچھا اگر تو جاننا چاہتا ہے تو جا پہلے بہن سے مل کر آ۔ عباس علمدار خیام میں آتے ہیں، زینب تشریف فرما ہے، نگاہ پڑتی ہے کہ میرا بھائی وہ آیا ہے مجھ سے اجازت لینے کے لیے۔ جناب زینب کیا کرتی ہیں، عباس کو قریب بٹھا لیتی ہیں، میں تجھے ایک بات بتاتی ہوں، عباس میں چھوٹی تھی، بابا کے زانوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، میرے سر سے جو چادر سرکی نا تو میں نے دیکھا کہ میرے بابا میرے بازوؤں پہ بوسے دے رہے تھے، تو میں نے عرض کی بابا بیٹیوں کا تو سر اس پہ بوسہ دیا جاتا ہے، پیشانی پہ بوسہ دیا جاتا ہے، آپ میرے بازوؤں پہ بوسے دے رہے ہیں۔ تو مجھے بابا نے یہ فرمایا تھا زینب ایک زمانہ آئے گا تیرے ان بازوؤں میں رسیاں ڈالی جائیں گی۔ تو عباس میں حیران تھی، آہستہ آہستہ میرا گھر بھائیوں سے بھرتا گیا،
میرے 18 بھائی ہو گئے تھے سارے شیر کی مانند، تو میں یہ سوچا کرتی تھی بابے نے یہ کیسا جملہ کہا ہے، جس بہن کے 18 بھائی ہوں کس کی جرت ہے کہ اس کے بازو میں رسی ڈالے، لیکن اب عباس تو جا رہا ہے، مجھے یقین ہو گیا یہ چادر بھی اترے گی، ان بازو میں رسی بھی ڈالی جائے گی۔ بار بار آئے ہیں، لیکن ایک میں نے وائد سے سنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مولا آباد قیام کے باہر 2 زانو ہو کر گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی سوچ رہے ہیں کہ کوئی تجویز ذہن میں آ جائے کہ جس سے مجھے آقا اجازت دے دیں، یکدم سکینہ کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، عباس خوش ہو جاتے ہیں، سکینہ کو اٹھاتے ہیں دونوں ہاتھوں پہ اور اٹھا کر جہاں مولا حسین بیٹھے ہوئے تھے نا ادھر لے کر آتے ہیں۔ تو مولا حسین کی جب نگاہ پڑتی ہے تو مولا حسین 2 جملے فرماتے ہیں، ایک فرماتے ہیں عباس سے کہ عباس میں جانتا ہوں تو سکینہ کو کیوں لا رہا ہے، اور ایک جملہ سکینہ سے کہتے ہیں کہ سکینہ اب تو چچا کی سفارشی بن کر آئی ہے نا، کل جب شمر تجھے مارے گا تجھے چچا بہت یاد رہے گی۔ اچھا عباس اگر تو نے جانا ہے تو پھر بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر۔ مولا عباس کو بھیجا جاتا ہے میدان کی طرف، اور 4000 کا لشکر تاریخ نے بتایا ہے کہ نہر فرات کے کنارے پہ تھا۔ آپ خود جانتے ہیں، جنگ کے ماہرین جانتے ہیں کہ 4000 کا لشکر ہو بلندی پہ اور ایک آدمی نے نیچے سے اوپر بلندی پہ جانا ہو تو اس کے لیے جانا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اتنی بہادری کے ساتھ حضرت عباس علمدار آگے بڑھ رہے تھے کہ کوئی نیزہ آگے کرتا تھا تو وہ بھی گر جاتا تھا، اس کا نیزہ بھی گر جاتا تھا۔ آنن فانن مولا عباس نے ان سب کو بھگا دیا ہے اور بھگا کر اپنا گھوڑا اس نہر فرات میں ڈالا ہے، مشک بھی بھری ہے، پانی بھی اچھالا ہے، اور یہ دکھلایا ہے ظالمو یہی پانی جس پہ تمہارا قبضہ تھا۔ اب چلے خیام حسینی کی طرف، پانی نہیں پیتا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے وصیت میں آخر میں کہا تھا کہ عباس اگر زندگی میں کسی موڑ پر تیرا قبضہ نہر فرات پہ ہو جائے تو خبردار حسین سے پہلے پانی نہیں پینا۔ پیاسے پانی بھر کر باہر آ جاتے ہیں۔ ملونوں نے سوچا کہ خاندان بنو رسول تک یہ پانی نہ جانے پائے، لہذا ظالم آ گئے۔ حضرت عباس علمدار گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں کہ کسی طریقے پانی وہاں پہنچ جائے، لیکن مشک میں آ کر تیر لگ جاتا ہے، پانی ضائع ہو جاتا ہے، اور یوں ایسے ہوا ہے کہ پانی کو بڑا بجایا ہے۔ پہلے ایک بازو شہید ہوا ہے، پھر دوسرا بازو۔ مولا نے بڑی کوشش کی ہے کہ مشک بچ جائے، لیکن وہاں کسی نے تیر مارا، جو مشک میں لگا پانی سارا ضائع ہو گیا۔ مولا عباس کی اتنے تیر لگے تھے، آنکھ میں بھی تیر تھا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کوئی وائل تھا نا، اس کو خواب میں ملی بی بی، تو بی بی نے دیکھ کر فرمایا واحد تو میرے بیٹے کی شہادت نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا بی بی میں تو آپ کے بیٹے کی شہادت پڑھتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں تو رسول کے بیٹے کی شہادت پڑھتا ہے، تو میرے بیٹے کی شہادت نہیں پڑھتا۔ عرض کرتا ہے بی بی تیرا بیٹا؟ فرمایا عباس میرا بیٹا ہے، وہ حسن حسین رسول کے بیٹے۔ بی بی نے یہاں جملہ فرمایا ہے اس بات سے، مجھے یہ بتا جب کوئی سوار اترتا ہے گھوڑے سے اگر اس کے بازو نہ ہو تو پھر کس کا سہارا لیتا ہے؟ یہ منظر پیش کیا کر کے عباس کس طرح اترے ہیں، بازو تو نہیں تھے۔ عباس کا گرنا تھا کہ مولا حسین یہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو یوں دیکھ کر کمر پکڑ کر کہتے ہیں الآن ان کا سرداری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ چلتے ہیں میدان جنگ کی طرف، مقتل کی طرف آ رہے ہیں، کہیں سے بازو اٹھاتے ہیں،
کہیں سے دوسرا بازو اٹھاتے ہیں، کہیں سے مشق اٹھاتے ہیں، چلتے چلتے مولا آ جاتے ہیں، کہیں سے علم اٹھاتے ہیں۔ مولا عباس لاشا کے قریب آ کر مولا امام حسین نے یہ جملہ فرمایا ہے جو تاریخی ہے۔ مولا فرماتے ہیں عباس الیوم نامت اعین بکا وتصحدت اخری اذا منامها، عباس آج وہ آنکھیں سو جائیں گی جو تیرے خوف سے پہلے نہیں سو سکتی تھی۔ آج سے زینب ایسی بیدار ہوگی کہ پھر زینب کو کبھی سونا نصیب نہیں ہوگا۔ عباس کو وہاں سلام کر کے وہ علم لے کر آتے ہیں، خالی علم، یہ خیموں کی طرف آ رہے تھے۔ بچوں نے دیکھا، سب نے کہا سکینہ تیرا چچا علم لے کر آ رہا ہے، تیرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ ماتم حسین